الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر اجتماع کی صورت میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت میں غیبت سے بچنے کا مدنی نسخہ حاصل کیا کہ جب کبھی لوگوں میں جا کر بیٹھیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، اور جب اٹھیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ تو جب بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم غیبت سے بچیں گے، اور جب ہم اٹھیں گے تو ان کو غیبت سے محفوظ رکھا جائے گا، ہماری غیبت سے۔ تو یہ مدنی نسخہ ہے۔ ابھی درود پاک کی فضیلت میں غیبت سے رہنے کا، باز رہنے کا، اور غیبت ہماری کوئی نہ کرے، اس کا مدنی نسخہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ پچھلے چند ہفتوں میں غیبت سے متعلق چند بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور گویا کہ اس وقت غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرے نہ غیبت۔ اسلامی بہنیں بھی دوہرا دیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا دیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں۔ تو یہ پچھلے چند ہفتوں سے سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج چونکہ اسلامی بہنوں میں یہ بیان بالخصوص کیا جا رہا ہے، لہذا یہاں بھی موضوع غیبت ہی ہے، لیکن غیبت کے اس موضوع میں کچھ فیملی میٹرز جس کو کہتے ہیں، گھریلو معاملات، کہ وہاں کہاں غیبت ہمیں تنگ کرتی ہے، اور اس مقامات پر غیبت میں کیسے مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے بعض اوقات۔ اس میں بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر منگنی ٹوٹتی ہے یا طلاق ہوتی ہے یا گھر میں نہیں بنتی، ایسی صورتوں میں کس طرح غیبتیں ہوتی ہیں۔
انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور سن لیجئے کہ غیبت کیا ہے، تاکہ ان مثالوں کو سننا اور ان مثالوں کو سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو ارشاد فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ غیبت کی حدیث پاک میں جو وضاحت ہوئی ہے وہ ابھی آپ نے سماعت کی۔ میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں یہ میری مؤدبانہ التجا ہے کہ یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ اس غیبت میں کا ابتلا ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ علم سیکھنا فرض عین ہے، اس کے نہ سیکھنے والا گناہ گار ہے۔ اگر بے توجہی رہی، باتوں میں لگی رہی، جو اسلامی بہنیں مختلف مقامات پر اتنی بڑی لسٹیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہوں گی، تو جہاں جہاں اسلامی بہنیں البتہ جمع ہیں تو وہ سب کے سب ہماگوش ہو جائیں۔ آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی، ہماگوش ہو جائیے، کسی کو چپ کرانے کے بجائے خود خاموش ہو جائیے۔ کوئی اسلامی بہن کسی کو خاموش نہ کروائے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، تو یہ آپ کا اپنا شور کسی کے سننے میں مخل ہوگا۔ ہر اسلامی بہن جو اس وقت اس سنتوں پر اجتماع میں شریک ہے، میری آپ سے مدنی التجا ہے، ہر کام کا چھوڑ کر، کسی سے بات چیت چھوڑ کر بس بیان کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور اس بیان کو سننے کے لیے ایک اہم ترین ادب یہ بیان کر دوں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنے اوپر غور کرے کہ مجھ میں یہ تمام چیزیں کہاں کہاں ہیں، میرا کہاں کہاں ابتلا ہے، مجھ سے کہاں کہاں اس طرح کی باتیں سرزد ہوئی ہیں، تاکہ اپنا محاسبہ کرنا، خود احتسابی کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش کرنا آسان ہو جائے، اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اور انشاءاللہ خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک ایسا مرض بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر کے رکھ دیا، چین برباد کر کے رکھ دیا، گھر گھر کو گویا کہ اسے میدان جنگ بنایا ہوا اس غیبت نے۔ یہ جب آپ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ گھر گھر کیسے میدان جنگ بنا غیبت کی وجہ سے۔ ہماری آپس کا معاملہ، ہماری فیکٹری، ہماری میل، ہمارا گھر، ہماری دکان، ہمارا بازار، یہاں تک کہ مذہبی غیر مذہبی وضاقتہ والے، یہ سب کے سب کیوں ایک دوسرے سے اس کے اندر دشمنی اور بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر، ایک اہم ترین بنیادی سبب آپ کو غیبت ملے گا اگر توجہ کے ساتھ آپ بیان سنیں گے تو غیبت کی وضاحت حدیث پاک میں جو ہوئی یہ آپ نے ابھی سنی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہے مگر بے حیائی و حرام۔ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی
علیہ رحمت اللہ الکوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، انٹرنیٹ کے ناظرین، افسوس آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقدۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا، صفحہ نمبر 256 پر حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے: تو اپنے بھائی کو اسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس سے ناگوار گزرے. اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر المکی شافعی علیہ رحمت اللہ الکوی نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات، سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش ہونے وغیرہ کی کیفیت کے متعلق ہو. جسمانیت میں غیبت کی مثالیں: اندھا، لنگڑا، نابینا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا، زرد وغیرہ کہنا. دین اسلام، اس کے مذہب میں غیبت کی مثال ہے: فاسق، وہ فاسق ہے، وہ چور ہے، خائن ہے، وہ ظالم ہے، نماز میں سستی کرنے والا، گندگی میں پڑنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ وغیرہ. مزید آگے چل کے نقل کرتے ہیں، کہا جاتا ہے غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس. بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے. یہ جو غیبت چھٹتی نہیں ہے نا، وہ پڑ جاتے ہیں اور بالکل کھو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، مست، سمجھ نہیں پڑتی. اس کی بڑی زبردست وجہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی ذراوت، یعنی غیبت کا چھوڑنا عادی شرابی کے شراب چھوڑنے کی طرح مشکل ہے. یہ ہے غیبت. اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو یہ چند میں نے غیبت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہیں تاکہ جو اب بیان ہوگا اسے سمجھنا ہمارے لیے قدر آسان ہو جائے کہ غیبت کیا ہے. کیونکہ اب جو باتیں بیان ہوگی نا، اس میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم نے جو بات کی ہے کون سی غلط کی ہے، صحیح تو کی ہے. لیکن ہر صحیح بات ہر وقت ہر جگہ پر کی جائے، کیا یہ اس کی اجازت ہوگی؟ جیسے بیان کیا گیا کہ وہ بات صحیح ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر غلط ہوتی تو غیبت تھوڑی بہتان ہوتا. غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ ہو گئے. اب میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اب یہ موضوع تو بڑا ہی طویل ہے نا. اب جیسا آپ نے دیکھ لیا کہ کس عنوان پر غیبت کے اندیشے ہیں. یہ بھی غیبت، یہاں بھی غیبت، اس عنوان پر غیبت، اس عنوان پر غیبت. اب اتنی غیبتوں کے اندیشے ان میں سے ظاہر ہے کہ اب ہر بیان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عنوانات منتخب کیے جائیں گے. اب چونکہ یہ اسلامی بہنوں میں اجتماع ہو رہا ہے بالخصوص، اور ہزاروں اسلامی بہنیں
اس تو پردے کی حالت میں اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گی اور بیان سن رہی ہوں گی. اس لیے کچھ گھر بار کے حوالے سے غیبت سے متعلق امیر سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں میں سے کچھ چن چن کر مدنی پھول لایا ہوں. ہمارے عموماً گھروں کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے. بالخصوص جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو نا میاں بیوی میں، میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا یہ شیطان کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے. گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا اس میں شیطان کی بڑی مطلب کہ پسند ہے یہ. کیونکہ عموماً میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے نا یہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہے، دو قبیلوں کا جھگڑا ہے، دو قوموں کا جھگڑا ہے. ان میں ٹوٹ پھوٹ یہ دو بڑے بڑے خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتی ہے. پھر گناہوں کا جو سلسلہ نکلتا ہے اور پھر جو غیبت تو پھر چگلی، پھر بہتان اور پھر تہمت اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں اول تو یہ ہے کہ اپنی زبان ہی کو روک کے رکھے، اپنی زبان ہی کو روک کے رکھے. جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کسی حوالے سے سنی ہوئی بات ہے کہ ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا. نہیں بنتی بعض اوقات میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک مل گئی کہ میرے دوست کے گھر میں معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کی بنتی نہیں ہے گھر میں. اس نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ دوست سے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں. میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں. بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا اور طلاق دینی پڑ گئی. جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا وہ اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی نا، اب تو بتا دو کیا معاملہ تھا. اس سمجھدار شخص نے جواب دیا اب تو وہ میرے لیے غیر عورت کی طرح ہو چکی ہے اور ایک غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں. یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کہ، اور یہ تھا وہ شخص جو ہر بات میں پڑھنے کا خواہش رکھتا تھا. کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیسا چل رہا ہے آج کل تمہارے گھر میں؟ ہوتے ہیں نا ایسے. یہ وہ ایک ایسا شخص آیا ہوگا اور ہم جیسا نادان سے اس کا چونکہ واسطہ پڑتا ہے، ہم جیسے نادانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، ہم جیسے بے باک اور بعض اوقات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیا لوگوں سے جب اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ ارے یار کیا بتاؤں، بس بھائی ناک میں دم میں ناک کیا ہوا ہے یار، بس پتہ نہیں کیسے پلے بن گئی ہے. جو اس کی غیبتیں، جو اس کی برائیاں پھر اگر مرد کرتا ہے اور اگر بالفرض کوئی اسلامی بہن سے اسلامی بہن پوچھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ پوچھنا دور کی بات ہے، بد قسمتی سے ایسی احمق اور نادان وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کلاہڑا چلانے والی اسلامی بہنوں کی کمی نہیں ہے جو دوسری اسلامی بہنوں سے اپنے بچوں کے ابو جن سے ان کی نسبت ہے ان کی برائیاں بیان کرتی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے ڈر نہیں لگتا، اس کی نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا کہ اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہے، میرا شوہر یوں، میرا شوہر یوں. اور اب تو ایک ماڈرن نظام ہے، مائی ہسبینڈ، میرے ہسبینڈ یوں کرتے ہیں تو اب نام لے کر کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو یوں بولتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں. اٹھنے پر برائی، تو برائی کا غیبت ہی بولو اگر بالکل وہ سب سچ بھی بول رہی ہے، مگر یہاں تو وہ ایسا سچ بول رہی ہے کہ ایک تو غیبت تو کر ہی رہی ہے جبکہ اس کو کوئی شرعن اجازت نہیں ہے، کوئی شرعن مصلحت نہیں ہے، کوئی اس کی جواز کی صورت نہیں ہے. کھائی نہ کھائی کیا ضرورت پڑی ہے اسلامی بہن کو اپنے شوہر کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی؟ عقل کام نہیں کرتی. یہ آپ کا شوہر ہے، اس کے حقوق تو پڑھیے کہ ایک
عورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے شوہر کے حقوق دریافت کیے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے شوہر کے جب حقوق بیان کیے تو وہ یہ کہہ کر لوٹ گئی کہ میں ہی حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں شادی نہیں کروں گی. اتنے شوہر کے حقوق ہیں اور آپ شوہر کی غیبت کرتی ہیں، شوہر پر بہتان باندھتی ہیں، شوہر کی چگلی کھاتی ہیں. بس ابھی تو غیبت کی بات ہے نا. اب وہی بات جو آپ کے جس سے آپ کی نسبت ہے، جو آپ کے بچوں کے ابو ہیں، وہی بات جو اس میں ہے، وہی بات آپ کسی اور سے بیان کر رہی ہیں. اس کو وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ تیری زبان لٹک کیوں نہ گئی، کہتے نہیں وہ مذمت کرتے ہیں کہ تیری زبان لٹک کیوں نہ گئی، کہ یہ بات تیری زبان سے نکلی کیسے اپنے شوہر کے بارے میں، زبان بند ہو جاتی. اسی طرح باس بے باک مرد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی امی جن سے ان کی نسبت ہوتی ہے ان کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر طلاق ہو جائے اور اگر منگنی ٹوٹ جائے، یعنی یہ منگنی ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، ایسی چیز اگر ہو جائے تو پھر تو جو شیطان فریقین کو کان پکڑ کر رنگ میں لاتا اور وہ ناچ نچاتا ہے. الامان والحفیظ، غیبتوں، تہمتوں، الزام تراشیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں، بدگمانیوں اور بد کلامیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. ہر خوبی بھی عیب بن کر رہ جاتی ہے. ہر فریق اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولتا ہے. برسوں سے گھر چل رہا ہوتا ہے، مگر جب دو خاندانوں میں جنگ عظیم چھڑتی ہے تو فریق مقابل کو معاذ اللہ بد عقیدہ تک کہہ دیا جاتا ہے. میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. اسلامی بہنیں یا موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑی ہی توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سنیے اور اب اپنے ذہن میں سوچئے کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں. میں سب سے پہلے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے اور سسر کے بارے میں جو غیبتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جب یہ منگنی ٹوٹ گئی یا طلاق ہو گئی، اب کیا آتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے؟ شرابی تھا، شرابی، آوارہ تھا، آوارہ، 420 تھا، کماتا نہیں تھا، گھر کا خرچ نہیں دیتا تھا، سب ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. اس نے کبھی گھر کو گھر نہیں سمجھا. ساس روٹی نہیں دیتی تھی اس لیے لڑکی پلے سے کھاتی تھی. بہت بہت ظالم لوگوں سے پالا پڑا تھا. ہاں ہاں پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. لڑکے والوں کی طرف سے جو غیبت ہوتی ہے وہ بھی اب سنیے. یہ تو لڑکی والوں کی تھی نا، اب لڑکے والا بھی کسی سے کم تو نہیں ہوتا، وہ بھی آسینے چڑھا کر آتا ہے میدان کے اندر. تو شیطان تو دونوں کو کان پکڑ کر رنگ میں لایا ہے نا. اور وہ آیا، لڑکی کی چال چلن صحیح نہیں تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ، یہ زبان، یہ جملہ کہنے سے پہلے آپ بھی سوچتے کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا الزام اور جرم کس قدر بھیانک ہے. یہ کتنا بھیانک جرم، اس کی سزا کیسی ہے. البتہ میں غیبت کی باتیں بیان کر رہا ہوں. لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا، بہت سارے آشنا بنا رکھے تھے، گھر میں زبان بہت چلاتی تھی. اس کی ماں نے کھانا پکانا بھی نہیں سکھایا تھا، برتن بھی مانجنے نہیں آتے تھے، کپڑے بھی برابر نہیں دھو سکتی تھی، بہت جھگڑالو تھی، چوریاں کرتی تھی، تعویذ گنڈے کرواتی تھی، جادوگرنی تھی، جادوگرنی، چڑیل تھی، چڑیل. ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا اس نے. اس کی ماں گھر آ کر ہم کو کوسنے دیا کرتی تھی، ہم کو اس نے بدنام کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری باتیں کب آئی؟ جب طلاق ہو گئی، جب منگنی ٹوٹ گئی. اس سے پہلے چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا، لڑکا ہے، چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہ ملے گا. اب چراغ کا دور ہی کہاں ہے کہ چراغ لے کر ڈھونڈو گے بھائی؟ چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملتا. اس وقت وہ چاند کا ٹکڑا تھا تو وہ جگر کا ٹکڑا تھا تو وہ دل تھا تو وہ پھیپڑا تھا. یہ ساری بات اب کدھر گئی؟ ساس ماں بن کے رکھا اس نے میری بیٹی کو. تو داماد تو ایسا ہے جیسے کہ بالکل بیٹا بن کر رہا ہوا ہے. اور داماد بھی ٹھیک بالکل ایسے میرے ساس سسر ہے جیسے ماں باپ ہیں. ساری باتیں اس وقت تھیں، ساری خوبیاں تھیں، کھانا بھی لذیذ بنتا تھا اس وقت تو گھر میں. نہیں میری ماں کو تو ہلنے بھی نہیں دیتی ہے.
اور ساس بھی کہے کہ ابھی تو مانگتی نہیں ہو کہ چائے آ جاتی ہے، اشارے پر بہو کام کر رہی ہوتی ہے، ایسی ملی ہے بس، نہ جانے میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی جو ایسی بہو مجھے مل گئی ہے۔ اور ساس سسر کہتے ہیں نہ جانے ہمارے کون سی ایسی نیکی کام آ گئی، ایسا داماد مل گیا ہماری بیٹی کو پریوں کی طرح رکھا ہے، پریوں کی طرح۔ یہ ساری پریاں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری عقیدتیں، سارا ادب، سارا احترام، ساری عقیدت، ساری محبت، ساری یہ خلوص کدھر گیا؟ جب منگنی ٹوٹی، طلاق ہو گئی۔ اب چونکہ خود کو تو برا کہنا نہیں ہے کہ میری وجہ سے منگنی ٹوٹی، میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، میں ہی برا تھا، میں ہی گھر میں اس طرح کی نحوستیں اور بربادیاں پھیلایا کرتا تھا، یہ ساری باتیں میں اپنے طرف کیسے منسوخ کر دوں؟ اب ظاہر ہے کہ خائی نہ خائی، الزام کی صورت میں، تہمت کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، بہتان کی صورت میں، کسی صورت میں لڑکی والوں کا سب سے بڑا اس وقت کارنامہ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی صورت میں معاشرے میں لڑکے والوں کی ایسی رسوائی ہو جائے کہ کل کو منگنی کے لیے نکلے یا دوسری شادی کے لیے نکلے، ان کی منگنی نہ ہو، اس کی شادی نہ ہو، بلکہ بعد قسمیں کھاتے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کر کے دکھا دو دوسری شادی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، میں سمجھتا ہوں کہ کئی اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں، کئی مدنی چینل کے ناظرین میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم کر کیا رہے تھے آج تک؟ کیا کیا ہم نے؟ اب سوچے صرف کہ اتنی برائیاں، اتنی غیبتیں، اتنی الزام تراشیاں میں کر گیا، میرا بنے گا کیا؟ ایسی زبان میری چلی تھی، اس وقت کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ایسا بے باک ہو گیا تھا میں، یہ سارے میرے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہوگا غیبت، یہ ساری باتیں 60 70 سال ہو گئے، آج سے کوئی نہیں بچتا بعد اوقات۔ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو تجربہ کر لیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس تجربے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ کو تجربات ہوں گے، بالخصوص گھر کے بڑے بوڑھے بھی اس سے نہیں بچ پاتے۔ اب بچوں کو تو کہنے کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، بچہ آ کر پوچھے امی کیا ہو گیا، بھائی کی منگنی کیوں ٹوٹ گئی؟ اب امی کو دیکھو، امی جو کھلتی ہے۔ بہن پوچھے بھائی کیا ہوا، کیوں طلاق ہو گئی؟ اب بھائی اور بہن دونوں مل کر جو اس متعلقہ کو جو دھوئیں گے، وہاں اس کے گھر پر، وہاں اس کے گھر پر، کیا تماشا ہے؟ ذرا سوچو سی کیا تماشا۔ ارے بھائی نہیں بنی، ٹوٹ گیا، ختم کریں، چپ ہو جائیں، قفل مدینہ لگا لیں، خاموش ہو جائیں۔ کون سا عظیم کام ہو گیا طلاق؟ کوئی ایسا کو اہم، وہ کوئی پسندیدہ کام تو ہے نہیں، اور کوئی اچھی صورتوں میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ بہت محبت تھی میاں بیوی کے اندر، ایک دوسرے کے بغیر چائے نہیں پی سکتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، آج محبت عروج پر تھی، اور آج واجی بہت محبت آ رہی ہے، شور نے کہا تجھے طلاق، یا بیوی کہہ دے جناب میں وہ خلا لے لیتی ہوں، بہت اچھے لگتا ہے، ایسا تو یقیناً نہیں ہوتا۔ گھر میں محبت ہو، پیار ہو، اتفاق ہو، یہ ساری چیزیں وہاں تھوڑی کو ہوتی، یہ ہوتی وہاں ہیں یا پہلے سے ہی نا اتفاقی اور ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہو۔ لیکن اس ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہونے کے باوجود ایک بزرگ کی میں نے حکایت بیان کی نا، کتنی پیاری بات کر دی اس سوال کرنے والے سے کہ میں اتنا کم ذات نہیں ہوں کہ اپنی گھر کی بات باہر کروں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے بڑے بوڑھوں کو کیا ہو گیا؟ گھر کے سربراہوں کو کیا ہو گیا؟ اگر یہی انداز ہمارا تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ کیا اپنے بچوں کو غیبتیں گھول گھول کر پلائیں گے؟ تہمتیں، بہتان، الزام تراش گھول گھول کر پلائیں گے تاکہ یہ کل برے ہوں، اور اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسے واقع ہوں تو یہ ہماری تقلید کریں، ہمارے پیچھے چلیں؟ علمان والحفیظ، علمان والحفیظ۔ اپنے پیچھے تو نیکیاں چھوڑ کر جانا چاہیے، ثواب چھوڑ کر جانا چاہیے، ثواب جاریہ چھوڑ کر جانا چاہیے۔ یہ کیا طوفان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اسی طرح جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو فریقین میٹھے میٹھے بن کر ترکیب بنا لیتے ہیں، مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں گے بے مروت لوگ ہیں، گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، صرف کہلوا دیا یا فون سے ہی گزارا کر لیا، بس ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ یہ جب منگنی شادی منگنی ہو گئی ہے نا، اب تو وہ تو ٹوٹ پھوٹ کی بات تھی، یہاں منگنی ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے
اور شادی کی دعوتوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں، مطلب ترکیب بنی ہوئی ہے، یہاں بھی غیبت ہے، ٹوٹ پھوٹی میں نہیں ہے، یہاں بھی غیبت ہے. یا ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے. اب ان کو اچھا لگے گا تو خوشی سے اچھل پڑیں گے، وہ کتنی پیاری بات کی ہمارے بارے میں. غیبت ہے. ان کو پتہ چلے گا تو ظاہر ہے ان کو برا ہی لگے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یا یوں کہتے ہیں میں دعوت پہ گیا تو سسر نے مجھے زیادہ لفٹ نہیں دی، مجھے یہ تک نہیں بولا آؤ کھاؤ. تو بھائی کیوں بلایا تھا آپ کو؟ بلایا کیوں تھا؟ اپنی زیارت کروانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آنا بیٹا دیکھنا آپ کے سسر کو کیسا لگتا ہوں میں. دعوت دی تھی کھانے کی تو آئیے آپ بیٹھ گئے کھانا کھا لیجئے. نہیں بھی پوچھا بل پر چلے اخلاق کے طور پر پوچھ لینا چاہیے تھا. اگر نہیں بھی پوچھا ہے تو آ کے پیچھے جا کر بولنے کی آپ کو کیا حاجت تھی کہ پوچھا نہیں؟ خامہ کا اعلان کرے کہ میری عزت نہیں کی. یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیے. میں وہاں گیا میری عزت نہیں کی تو یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی حماقت کا اعلان کرنا ہے، اپنی ناقدری کا اعلان کرنا ہے کہ میرے سسرال میں میری قدر نہیں ہے. لوگ آپ کو سسر کو کچھ نہیں بولیں گے، آپ کو بولیں گے لگتا ہے اس کی چلتی بلتی ہے ہی نہیں گھر میں، ایسا ہی ہے داماد. یہ اگر بالکل اللہ نہ کرے تو ہو بھی گیا تو بس چپ ہو جاؤ. اپنے ہاتھوں اپنی بے عزتی کیوں کروا رہے ہو؟ مجھے کوئی عزت نہیں دیتا، مجھے کوئی پوچھتا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ میری کو مانتا نہیں ہے، میری کو پوچھتا نہیں ہے، میری چلتی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کا یہ نہیں بھی ہو تب بھی آدمی چپ ہو جائے. مٹھی بند تو رکھے اپنے مٹھی کھول دی کہ میں ایسا ہوں، ہے نہیں سسرال میں نہیں. اب سسرال میں اگر نہیں ہے پھر ہے کہاں؟ لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے ہیں کوئی دعوت نہیں. کوئی طریقہ ہے؟ کنجوس مکھی چوس عجیب و غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب. دعوت تک نہیں دیتے. کتنے دن گزر گئے. دیکھو اس کو اس کے گھر کی دعوتیں ہو گئی، فلاں کے یہاں ہو گئی، فلاں کے یہاں ہو گئی، فون پہ بات ہو رہی ہوگی اپنی بہن سے، ہاں تیرے بچوں کی دعوت ہو گئی، پتہ نہیں میرے کو کیسا سسرال مل گیا میرے بچوں کو، مجھے دعوت ہی نہیں دی. ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ کو دعوت چاہیے بھائی، وہ دعوت نہیں ملی، آپ نے غیبت کا دروازہ کھول دیا. اور اگر بالفرض کو کھانا ہی بھجوا دیا تو اب اس پر بھی نہیں، بس کھانے کا صرف پتیلا بھجوا دیا. دیگ آنی چاہیے تھی، دیگ. ساس کا دل بہت چھوٹا ہے. آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی، ابھی آم کا سیزن آیا ہوا ہے، آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی اور آم بھی بس ایسے ہی تھے. بڑے بھائی کے لیے گھڑی، باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی، مگر ہر چیز گھٹیا پکڑائی وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ سوچتی جائیں میری اسلامی بہنیں، سوچتی جائیں، بالخصوص برادری کے لوگ سوچیں. یہ میری معلومات میں ہے کہ یہ اتنا بڑھ چکا، اتنا بڑھ چکا. اب سنیے میں جو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہو سکے تو سر پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ کیا ہو گیا میں. یہ وہ غیبت ہے جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں، تب بھی غلط نہیں. کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے ہو رہے ہیں ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے. یعنی مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے نے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے، تو یہ رشوت ہوئی. لڑکی والے اگر تحائف نہیں دیتے تو لڑکی والا فریق کو تانے دیتا ہے. لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے آم کی پیٹیاں، کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 257 پر فرماتے ہیں، رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں. نیز رشوت وہ ہے کوئی شخص
رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر ولایت یعنی سرپرستی، زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو دے تو کر دے، مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے۔ یاد رکھیے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ اور راشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب اسلامی بہنیں غور کر لیں، سب توجہ کریں، انہیں چند باتیں یہاں بیان کی ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر، منگنی کے موقع پر، طلاق کے موقع پر جو ہماری عموماً اس طرح کی غیبتیں کی جاتی ہیں، اور یہ لگے ہاتھوں عرض کرتا چلو یہ اتنا بڑھ چکا ہے۔ اب چونکہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے دعوت اسلامی کا۔ میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، خدا را جو کر سکتے ہیں ان کو بالخصوص عرض کر رہا ہوں، خدا را رسم و رواج کے ان گناہوں بھرے سلسلے کو توڑیے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر بعض اوقات ان غلط رسم و رواج، غیر شرعی رسم و رواج، غیر اخلاقی رسم و رواج کی کسی نہ کسی زاویے سے ذریعے سے مذمت نہ ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے اپنے گھر کا وقت آتا ہے وہ کیوں باز نہیں آتا؟ آپ کہیے ہم نے لڑکی سے گھر نہیں لیا، ہم نے لڑکی سے فرنیچر نہیں لیا، اب یہ جو پورا سال اب جو لڑکی کی ماں حج پر گئی، جو اس سے جو اتنا جو اس کے حج کا خرچہ کم تھا، اور جناب وہ آپ کے لیے جو سامان لانا تھا ورنہ لڑکی خطرے میں آ جاتی اس کا خرچہ زیادہ تھا۔ یہ فرمائشیں کرنا نہیں، گھر یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، ہمارا بچہ کا یہاں آپ کی بیٹی کو لے کر رہے گا، اب لڑکی والے گھر دے رہے۔ یاد رکھیے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اس سے لڑکی کا خرچہ رکھا کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں لڑکی والے پریشان ہیں، اور ایسے پریشان ہو گئے کہ لڑکی پیدا ہوئی اور باپ کا موڈ آف ہو گیا، حالانکہ رحمت ہے، اور بچیوں کی پرورش شفقت و محبت سے کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بشارتیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے، ہمارے معاشرے کی ان فضولیات نے ایسا کر دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی، باپ کا موڈ خراب، کیوں؟ ماں کا موڈ خراب، کیوں؟ وجہ یہ اب کروڑ روپے کون لا کر دے گا؟ ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، جس دین اور جس اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اتنا حسین ہے، اسے لڑکی کے اوپر کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، بتائیے مہر کس کے اوپر ہے؟ بتائیے مہر کس کے اوپر ہے؟ نان نفقہ کس کے اوپر ہے؟ گھر کون دے گا؟ روٹی کون دے گا؟ مہر کون دے گا؟ کپڑے کون دے گا؟ لڑکی پر ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جی ہاں، اے لڑکی کے ماں باپ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیوں دبے ہوئے ہو؟ کیوں اداس ہو؟ آپ کہیں گے رسم و رواج، تو میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسم و رواج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ایسے رسم و رواج جس نے بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیا، اب نہیں ہے بیچارے ماں باپ کے پاس، کیا کرے؟ غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنی جوانی کی عمر پار کر گئی، ہے ہی نہیں، گھر مہنگے، چھوٹے موٹے گھر، اگر بل پر لڑکی والے دے بھی رہے، مگر یاد رکھیے جو امیر سنت نے وضاحت کر کے دے دی، جو رشوت ہے وہ رشوت ہے۔ آپ کا یہ تقاضے کرنا، یہ مانگنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، نہ جانے ضمیر کدھر چلا گیا، ہماری وہ حمیت کہاں چلی گئی، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہمارے معاشرے۔ کروڑ 2 کروڑ، بعض گھروں میں تو کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں، کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کلفٹن میں فلاں جگہ پر فلاں ایسا مکان چاہیے، لفٹ بھی لگی ہوئی ہو، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہو، آپریٹنگ سسٹم بھی ہو، کار پارکنگ بھی ہو،
اور لڑکے کو چلیں 1600 cc نہیں تو کمال کا 1000 cc تو کار دے ہی دیجیے. چلے اب 0 میٹر نہیں دیتے تو ریکنڈیشن ہی کوئی اچھی والی کار امپورٹڈ لا کر دے دیجیے. کچھ تو دیجیے. کنگلے ہیں آپ, کنجوس ہیں, کیا ہیں؟ اب یہ ساری رسم رواج. پھر دعوتوں میں جائیے تو وہاں اللہ مان والا پہ ڈشوں. اچھا دعوتوں میں جاؤ تو وہاں بھی قیمت. پہلے بیٹے کی شادی تھی, دیکھو تو ایسا نہیں 4 ڈشیں زیادہ کر دے, ایسا نہیں تھی دعوت زیادہ دے دے, دیکھو ایسا کھانا کر, دیکھو ایسا کھانا کر. یہ بیان ہی میرا الگ ہے جو دعوتوں میں قیمتیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے رسم و رواج ہے. پہلے تعریف کریں گے, واہ 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 جی صاحب کیا خرچہ کر دیا, بڑی دھمال سے بیٹی کی شادی کی, بڑے دھوم سے بیٹے کی شادی کی. اب فیملی کو لے کے کار میں بیٹھے, کہیں گے پتہ نہیں کیسا فضول خرچی والا آدمی تھا, اتنے پیسے کو اڑاتا ہے. ارے آپ کو یہ منافقت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ منافقت بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں. وہاں کی پیٹھ تھپا کر حوصلہ افزائی کر دی کہ اس نے جتنا یہ اڑایا پیسہ برباد کیا اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر, وہاں پیٹھ تھپا کرے. سیٹھ صاحب کو راضی کر رہے ہیں, سیٹھ صاحب کو 2-5-10 ہزار روپے کی آپ کو نوٹیں دے دیں گے, اور گاڑی میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اب آپ غیبت کر رہے ہیں, اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسا گندا آدمی ہوں, ایسا گندا آدمی ہوں؟ چھی چھی چھی, ایسا گندا آدمی کہ ادھر بیٹھ کر اس کے منہ پر تعریف کر رہا تھا, اور گاڑی میں بیٹھ کر میں اب اس کی برائیاں کر رہا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. اور آپ کے بچوں کی امی بھی منہ کھول کھول کے, باتیں کھول کھول کر اب وہ عورتوں میں جن کی برائیاں دیکھ کر آئی ہے اس کو بیان کر رہی ہے. ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس کی بیوی کو, بالکل ایسی تھی, بالکل ایسے تھی, بچوں کو دیکھو ایسا تھا. آپ غور تو کرو یار, ابھی اس کا نمک کھا کر آئے ہو. ارے کچھ بھی نہیں ہے تو اس بھی اس کا نمک کھا کر آئے ہو. ابھی دعوت کھا کر آئے, تعریف کر کر آئے, لفافہ دے کر آئے, مبارکباد کر کر آئے, گلے مل کر آئے, بہت اچھا ہوا جناب, یہ وہ چنی چنا سب کچھ کرتے. کار میں بیٹھے غیبت شروع, کار میں بیٹھے تومہ شروع, کار میں بیٹھے بہتان شروع. کیا ہو گیا یہ؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. گھر گئے, خاندان میں بیٹھے, خاندانوں میں غیبت. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اولاد ماں باپ کی غیبت کرتی ہے. ماں باپ معاذ اللہ کیا اولاد کی غیبت کریں گے؟ اگر غیبت کے حکم میں آئے گا تو, ورنہ ماں باپ سے متصور نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ اولاد پر شفیق ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے استاذان ہے کہ ماں باپ اولاد کی غیبت نہیں کرتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے. کیونکہ ماں باپ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے. یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتے. ماں باپ میں اولاد کے لیے جیلیسی نہیں ہوتی. اور ماں باپ اگر کوئی بات کرتے اولاد کے لیے تو ان کے پاس قدرت اختیار بدلنے کا کافی, مطلب وہاں مصلحتیں اور شرعی اجازتوں کا آنا کچھ سمجھ میں آتا ہے. لیکن شیطان شیطان ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. کوئی تعجب نہیں کہ ماں باپ کو بھی غیبتوں میں مبتلا کر دے بلا مصلحت شرعی, بلا اجازت شرعی. اب ڈرنا چاہیے غیبتوں سے. اب یہ میں نے چند مثالیں جو ہمارے ہاں دعوتوں کے نام پر, منگنی کے نام پر, طلاق کے نام پر, شادی کے نام پر, آنے جانے کے نام پر اتنی پیاری انداز سے اس کو گھر میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, اسے کارڈ لیتے ہیں, کارڈ پڑھتے ہیں. جی جی بے فکر رہیے, آپ بے فکر, کوئی کام ہو تو ضرور کہیے گا. جی جی آپ کی بیٹی کی شادی ہے, میری بیٹی ہے, بے فکر ہے, ضرور 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 بالکل آؤں گا, جلدی آ جاؤں گا. جیسے وہ گیٹ سے باہر گیا اور اس کی قیمتیں شروع کر دی. یہ کو آنے کا ٹائم تھا, یہ اس دعوت دینے کا انداز تھا. اب یہ کیا ہے؟ میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے کیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہم لوگ, پاگل. پتہ نہیں کیا ہو گیا. جس کی دیکھو غیبت کرنی ہے, اس میں اس کے اندر گندگی نکالنی ہے, اس کی برائی نکالنی ہے. بس یہ نظر کے اوپر ہے, سچ نظر اور ذہن کے اوپر ہے. اگر میرا یہ ذہن ہے کہ میں نے ہر آدمی میں عیب نکالا, آپ ادھر سے ادھر چل کر آئیے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ادھر سے ادھر چل کر آئیے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کے چال کے اندر برایاں اور خامیاں نکالوں گا تو شاید 2-4 خامیاں نکال کے دے دوں گا کہ یوں چلے تھے, پاؤں یوں رکھنا چاہیے تھا, پاؤں یوں رکھ دیا, تھوڑا یوں چلنا چاہیے تھا, اب یوں چل رہے تھے, 10 خامیاں نکال دوں گا. اور اگر میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ یار آپ کی خوبیاں نکالنی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں سے یہاں تک آئیے, 12 خوبیاں آپ کی بیان بھی کر دیں گے. سوچ
سوچ ہی منفی ہو گئی، ہماری سوچ ہی منفی ہو گئی کہ ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا ہے، برا سوچنا ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ میرے سوا روئے زمین پہ سارے خراب ہیں، معاذ اللہ میں ہی صحیح ہوں. اتنے گناہ ہو گئے اس حوالے سے. اب سوچے تو صحیح، یہ میں نے ایسی مثالیں پیش کی کہ گھروں میں اس کے علاوہ کم باتیں ہوتی ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس میں جناب وہ فیملی ممبر اور گھریلو سارے بچے اور گھر والے اور بڑے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی فضائل پر بات ہو رہی ہو، کسی کی اچھائی بیان ہو رہی ہو؟ کتنا ہوتا ہے. کبھی سوچ لیجئے، کبھی زندگی میں کوئی ایسے واقعات آپ کو یاد ہیں کہ آپ نے گھر کے سب افراد کو بٹھا کر کسی پڑوسی کے حوالے سے، جہاں جہاں شرعاً اجازت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کسی رشتہ دار کو اچھی باتیں کی ہوں؟ برائی ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے. برائی کی یہ جو بس عجیب و غریب یہ جو لذت ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے. اس کے عذاب کی طرف توجہ رکھیے. یہ اب بھی تو مزے لے لے کر ہم بعض اوقات یہ برائیاں بیان کر دیتے ہیں، قیامت کے دن پھنس گئے تو مر جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورت اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے. اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. میں بیان کر ہی رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، دنیا میں محفوظ فرمائے، اس کے عذابات سے بچائے اللہ تعالی ہم کو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. مفسر شیخ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے. ان سے سینے چہرے کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے. اللہ عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے. یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا. یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جہنم کا خوفناک عذاب غیبت اور گناہوں سے کنارہ کشی نہایت ضروری ہے. جہنم کا عذاب یہ کیسے برداشت ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بہت اوپر سے ہم سن کر چلے جاتے ہیں. کبھی کوئی ایسا زور سے ناخن مار دے نا، ہم کو پتہ چلے کسی تکلیف ہوتی ہے. بچہ ہی ناخن مار دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ابھی سوچے صحیح کہ اس غیبتوں کے حوالے سے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، معافی مانگے بغیر مر گیا، اگر اس سے معافی مانگنی شرعاً ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی تو اسے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی پڑے گی. اور بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے. ناخن تانبے کے، نوکیلے، بدن پر خارش مسلط، نوچا جا رہا ہے. کیسا سخت عذاب ہے، کیسا سخت عذاب ہے. بندہ تصور ہی کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. غیبت اور گناہوں سے کنارہ کشی نہایت ضروری ہے، ورنہ سخت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے.
تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں انشاءاللہ ہم غیبت سے بچیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اس کے لیے ایک مدنی پھول ذہن نشین رکھے کہ مسلمانوں کی عزت کرنا سیکھے، مسلمانوں کا احترام کرنا سیکھے کہ اسلام نے مسلمانوں کی عزت اور احترام کا اس میں بڑا بیان ہے، اسلام نے اور مقام رکھا ہے۔ چنانچہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک اور مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ شخص ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب اس وقت تو بالخصوص غور کیا جائے، ہمارے ہاتھ یا ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کرے، ہمیں تنہائی سے محبت عطا فرما دے کہ تنہا رہیں گے کس کی غیبت کریں گے، اور کوئی ہے ہی نہیں کس سے بات کریں گے، غیبت کیا کرنی ہے۔ وہ ملا بیٹھے کسی کے ساتھ، اس غیبت کا بٹن دب گیا، غیبت شروع ہو گئی۔ اب یہ بٹن کب بند ہوتا ہے پتہ نہیں۔ ایسے اب لوگ نہیں، ایسے حالات نہیں، ایسا علم نہیں، ایسی معرفت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے کہ جناب غیبت ہو رہی ہے۔ سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ غیبت سننا بھی حرام ہے، خالی کرنا ہی حرام نہیں ہے۔ اب گھر کا ایک بڑا بیٹھ کر اس کو سمجھا بھی کیسے؟ گھر کے بڑے کو کیسے سمجھاؤ گے اگر گھر کا بڑا غیبت کر رہا ہے؟ بالکل سفید داڑھی بھی ہے، سفید بال بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، بالفرض، کیونکہ علم نہیں ہے نا، معلومات تو حاصل نہیں ہوتی کہ غیبت ہے۔ وہ تو یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں، بزرگوں سچ بولے تبھی تو غیبت ہے۔ برائی کرے جبکہ کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی اجازت نہیں۔ ہاں کسی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا اور آپ اس لڑکے کا عیب جانتے ہیں کہ اب اس سے شادی ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اب اس کی وہ برائی مخصوص برائی بیان کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں مقصد اس مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں تھا، ایک مسلمان کو بچانا ہے۔ کوئی کسی کو قرضہ دینے کے لیے جا رہا ہے اور پتہ ہے وہ کسی سے قرضہ مانگ رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ سب سے قرضے مانگ کر کھا جاتا ہے، آپ کو تجربہ ہے، پکا تجربہ ہے، سنی سنائی بھی نہیں ہے۔ یا سنی سنائی پر کی بدے بھی کی جاتی ہے، سنی سنائی پر بھی الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ سنی سنائی نہیں، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، بغیر تحقیق کے بیان کر دے، تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ سنی سنائی نہیں، اب کنفرم ہونا چاہیے، پیسے کھا جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے سیدھا سادہ بھولا والا بن کر۔ اور تو اب آپ کسی کو روک رہے کہ آپ اس کو پیسے مت دیجیے، یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے ہوں کہ میں ویسے مار کھایا ہوا ہوں، کہ آپ بھی مار کھاتے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس طرح کی جہاں جہاں اجازت شرعی ہے، مصلحت شرعی ہے، میں نے 2 مثالیں پیش کی آپ کو، تو چلے وہاں آپ نے برا بیان کیا، وہی پرٹیکولر برائی بیان کرنا۔ اب اس کا پورے کا پورا مطلب کہ پوسٹ مارٹم کر دیں گے تو سوچ لیجئے کہ اب جناب اجازت ملی، اب کیونکہ عادت پڑی ہے نا برائی بیان کرنے کی، اب جہاں اجازت ہے وہاں برائی بیان، جتنی اجازت ہے جہاں ہے اور جس کی ہے وہ کیا جائے۔ اس کا سارے کا سارا بیان انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں جو رسالہ اس میں، اور ان قریب امیل سنت کی انشاءاللہ کتاب آنے والی ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اور اس میں سے مدنی پھول مجھے ملے جو میں نے بیان کیے ہیں، اپنی طرف سے بھی بیان کیا ہے لیکن کافی باتیں میں نے اسی میں سے بیان کی ہیں۔ تو یہ چند صورتیں تھی بچنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے، مدنی ماحول عطا فرمائے کہ انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے تو آہستہ 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 ذہن بنتا چلا جائے گا کہ مدنی ماحول میں آتے ہیں، مدنی سانچے میں ڈھلتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، غیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچانے کا بھی ذہن بنے گا، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو خود بھی غیبت سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
چنانچہ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کا بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگنے سے پہلے میں بہت فضول گو تھی. مذاق مسخری اور طنز بازی کر کے دوسروں کو تنگ کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا. نمازوں کی پابندی کا بالکل بھی ذہن نہ تھا. منگل کے روز چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر نیکی کی دعوت دینے آیا کرتی، مگر ہم تینوں بہنیں سنی انسنی کر دیتی، بلکہ بعض اوقات تو مطبخ یعنی باورچی خانے میں جا چھپتی. امی جان کو پتہ چلتا تو وہ آ کر ہمیں سمجھاتی کہ بیچاریاں خود چل کر ہمارے گھر آئی ہیں، کم از کم ان کی بات تو سن لو کہ وہ بھی آخر تمہاری طرح انسان ہے. ان اسلامی بہنوں کی استقامت اور قربان کے ہمارے لا ابالی پن کے باوجود ہمت ہارے بغیر انہوں نے مدنی کوشش جاری رکھی. الحمدللہ عز و جل پھر وہ دن ابھی آیا کہ میری بڑی بہن نے ان کی ترغیب پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. وہاں ان کا مدنی ذہن بنتا چلا گیا. انہیں دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کو بھی شوق پیدا ہوا. چنانچہ ہم نے بھی معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. الحمدللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ ہم تینوں بہنیں مدنی رنگ میں رنگ گئی، مدنی برقع بھی اپنا لیا اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے آج میں علاقائی مشاورت کی خادمہ کے طور پر اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. تو انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت تھی اسلامی بہن کے اندر، اور درس گھر میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آنے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا یہ بھی آپ کے سامنے آیا. لیکن قربان جائیے اسلامی بہنوں پر، ان کی استقامت پر کہ یہ مسلسل لگی رہی، اور یہ کہنے کے بجائے کہ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کس کو سنائیں، کس کو بتائیں، کیا کریں، اور وہ دل توڑ کر اور دل توڑوا کر بیٹھ جاتی ہے. لیکن آپ ان اسلامی بہنوں کو دیکھیے کہ گھر پہ جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ترکیب میں لے لیا اور مدنی برقع پہنا دیا. اور اب وہ اسلامی بہن جو کل ان سے بھاگتی تھی آج الحمدللہ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے. تو ہر اسلامی بہن نیت کرے کہ اس طرح مدنی کاموں سے جی نہیں چڑانا، گناہوں سے بچتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل یہ خدمت انجام دینی ہے اور اس طرح کی بہاریں لینی ہے. اب تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. یہ مدنی قافلے ہمارے ملک کی سطح پر جو اسلامی بہنوں کی مشاورت ہے یہ بناتی ہیں، اور ان کے پھر وہ کہاں جانا ہے، کتنے دن جانا ہے، کس طرح جدول ہے، وہ سارا ان کے پاس موجود ہے. تو ایک اسلامی بہن کے بارے میں تو پتا چلا کہ یہ مدنی قافلے میں گئیں، اور جب وہ مدنی قافلے میں جدول کے مطابق جہاں صلاۃ و سلام پڑھنا ہوتا ہے، جب صلاۃ و سلام پڑھنے لگی تو ان کو صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو باہر مدنی کا ماحول میں کیا یہ باہر بھی کم ہے کہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد غیبت کا پتہ چلتا ہے، اس کی ہلاکت خیزیاں پتہ چلتی ہیں، اس کی مثالیں پتہ چلتی ہیں، اس کی تعریف پتہ چلتی ہے، اور غیبت سے بچنے اور غیبت سے بچانے کا ذہن نصیب ہوتا ہے. کیا یہ کم ہے؟ مبلغ کا غیبت کا بیان مدنی چینل پر سنا گیا ہوگا کہ یوں برائی نہیں کرنی چاہیے. تو ایک بچے نے بھائی گیا ہوگا چیز لینے کے لیے، تو بچے نے کہا ہوگا ماں اور بھائی کی سے برائی بیان کی، تو ماں نے سنتے کہا بیٹا یہ تم نے بھائی کی غیبت کر دی، توبہ کرو. توبہ کروائی تو پتہ چلا کہ مدنی چینل پر غیبت کا بیان سن کر گھر میں غیبت سے بچنے کا ماحول بنا، اور بچانے والی ماں تھی. ماں کی تربیت، ماں کی صحبت، ماں کا مدنی ذہن بننا چاہیے، اسلامی بہنوں کا مدنی ذہن بننا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے. مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق بیان کے آخر میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 101 مدنی پھولوں والے رسالے سے بیان کے اختتام پر سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
اب چونکہ غیبت کے بارے میں بیان ہوا تھا، اسے میں نے سوچا ہے کہ بات چیت کی سنت اور آداب بیان کی جائے۔ اب بات چیت اب کیسے کرنی ہے اور اس کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، مسکرا کر خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ انشاءاللہ تو کہہ دیجیے۔ اسلامی بہنیں بھی اتنی آواز انشاءاللہ کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، بس باہر آواز نہیں جائے۔ مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، سنت نہیں۔ چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے۔ آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلو کہ اب ایک نیا بات کاٹنے کا مہذب انداز آیا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے کہ یہ بات کاٹو گا تو کہے گا بات کر، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھا آپ نے، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اب بھائی بات کاٹنا ہی تو سنت نہیں ہے، اب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے بات کاٹنے کا؟ صبر نہیں ہے، صبر ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمہ گوش ہو کر سننا چاہیے۔ کسی کی بات سننے کے لیے اس کی بات سننے کا حق ادا کریں کہ اس کی بات توجہ سے سنیں۔ بات کرنے والے کے لیے بھی یہ تھوڑی سی میں ایک بات عرض کر دوں کہ بات کرنی ہے تو اگلے کی توجہ تو لیجئے۔ اب وہ ادھر بات کر رہا ہے، لکھ رہا ہے یا ٹیلی فون پر، اور آپ دو باتیں کر کے چلے گئے، پھر کبھی جا کے بولو گا میں نے بولا تو تھا آپ کو، وہ کہے گا کب بولا تھا؟ وہ اس دن تو بولا تھا۔ اب وہ اس کو کیا پتا، وہ فون پر تھا، لکھ رہا تھا، کسی سے بات کر رہا تھا، اور آپ اپنے زونوں میں بولا تو تھا، اب جھوٹ بولتے ہو۔ ارے بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ بولا تھا اور وہ بھول بھی گیا بل پر، اور وہ اب وہ جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا، غلط نہیں بول رہا، جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا، بل پر آپ نے بولا تھا، وہ بھول گیا ہے۔ اب وہ بھول گیا اور اب یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں کہا تھا، آپ بولو گے جھوٹ بولتا ہے، اب اس کو یاد ہی نہیں ہے بیچارے کو، اب اس پہ جھوٹ کی آپ کیوں تہمت لگا رہے ہیں؟ اس کو یاد تھوڑی ہے، ہاں اس کو یاد ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ تو جھوٹ کی تعریف آدمی اب جھوٹ کی تعریف سیکھے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، یہ پورا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والا بنا دے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اب اس کو بیچارے کو اب کیا آپ سے بولے گا، آپ نے معذرت بھی پہلے سے کے لیے، اب سن لیجئے، تھوڑے صبر کیجئے۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہا نہ لگائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا۔ بالخصوص یہ جو مدنی برقے والیاں اور مدنی کام کرنے والیاں، یہ امامے والے، داڑھی والے، مذہبی، جس کو پتہ لوگ سنتے ہیں، مبلغہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، بالخصوص ان کے لیے کہ جو سنتیں بیان کرتے ہیں، ان کو تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ کھا کر کے ہنسنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہنستے ہیں، واقعی ہنستے ہیں، اور واقعی ان کی ہنسی دیکھ کر بھی ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ کیسا ہنستا ہے۔ اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنائے۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ اور اپنے بولے تو بور کرتا ہے، یار بولتا ہی نہیں ہے، ہم تو یہی ہوئیں گے، بولتا ہی نہیں ہے، بور کرتا ہے، جب بھی دیکھو تو کفر مدینہ، جب دیکھو تو غیبت سے بچو، جب دیکھو تو نیکی کی دعوت، جب دیکھو تو مدنی قافلے کی بات کرتا ہے، جب دیکھو قافلے کی بات کرتا ہے، جب دیکھو مدنی نام کی بات کرتا ہے تو اجتماع کی بات کرتا ہے، تو دورے کی بات کرتا ہے۔ یہی اسلامی بہنوں کا حال ہے کہ جب دیکھو کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتی، ورنہ چپ بیٹھتی ہے۔ ایسوں کی صحبت کون اختیار کرتا ہے؟ اپنے کو اس کی صحبت اچھا لگتا ہے جو ہنساتا ہو،
بھلے معاذ اللہ جھوٹ بول کر ہنساتا ہو، غیبتیں کر کر ہنساتا ہو، چگلیاں کر کے ہنساتا ہو، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. ذرا دوبارہ اس حدیث پاک کو سنیے. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت اور صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارا مدنی ذہن بنا دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. میرات المناجح میں ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ گفتگو کی 4 قسمیں ہیں. خالص مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ. نمبر 2 خالص مفید. نمبر 3 مضر بھی مفید یعنی نقصان دہ بھی اور فائدہ مند بھی. نمبر 4 نامضر نامفید. اب خالص مضر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے. خالص مفید کلام بات ضرور کیجئے. جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی ہو اس کے بولنے میں احتیاط کرے. بہتر ہے کہ نہ بولے. اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے. ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے. اب کون کون خاموش رہنے کی نیت کرتا ہے؟ اسلامی بہنیں بھی. ان کے بارے میں آپ بھی کتابوں میں پڑھ لیں، خود بھی آپ کو پتا ہے. آپ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں نا یہ غیبت بہت کرتی ہیں، یہ بولتی بہت ہیں، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے ہم لوگ اتنی بدنام کیوں ہیں. آپ اسلامی بہنیں کتنی بدنام ہے اس معاملے میں. بولتی بہت ہیں. یہ غیبت عورتیں بہت غیبت کر، چگلی عورتیں بہت چگلی کرتی ہیں. آئے نا نہیں. اب اسلامی بہنیں غور کریں کہ ہم اتنی بدنام ہیں تو کچھ تو داغ دھونے کی کوشش کریں. آپ اپنا داغ خود ہی دھو سکیں گی، کوئی اور تو دھوئے گا نہیں. تو اسلامی بہنیں نیت کرے. کون کون کفل مدینہ نے خاموش رہنے کی نیت کرتی ہے؟ 12 دن کی نیت کرے. چلیں 12 دن تک خاموش. اللہ یہ کہ انتہائی حاجت شرعیہ ہوئی یا کہیں ضرورت ہوئی بولنے کی تو بولا، ورنہ لکھ کر بات کریں گی. جو اسلام میں نیت کرتی ہے لکھ کر بات کرنے کی وہ ہاتھ اٹھا لیں. آج اجتماع سے ہی شروع، یعنی اجتماع ختم ہوتے اسلامی بہنوں کو لگے گا فرق پڑ گیا، یہ بولتی نہیں ہے تو اتنا بولتی تھی، یہ کیوں چپ ہو گئی. وہ بھی لکھ کر دے دیجئے میں چپ اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے آج 12 دن کفل مدینہ لگانے کی نیت کی ہے. یہ بھی لکھ لیجئے. لکھ کر بات کرنے کی اسلامی بہنیں نیت کر لیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدینہ 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 ہو جائے گا. گھر میں بھی ایسا ماحول ہو جائے کہ ضرورت کی بات ہو ورنہ چپ رہے. گھر کے بڑے بھی غیبتیں کیا ہے یہ سیکھ جائیں، بچوں کو بھی چپ کرائیں، خود بھی خاموش رہے. ایسا بات چیت کا مدنی انداز گھر میں آ جائے گا، مدنی ماحول بن جائے گا اور غیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. نمبر 11 کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. نمبر 12 بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے. گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے. یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312 نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں اور اپنے اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے الحمدللہ جو ملک کی سطح پر اسلامی بہنوں کی مجلس سے ان کے بنائے ہوئے جدول اور دی گئی تاریخوں کے مطابق سفر کر رہے ہیں. اپنے طور پر سفر کوئی بھی نہ کرے، یہ میں عرض کرتا چلوں. اور اب انشاءاللہ عزوجل ان قریب پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بھی جو نئے سرے سے آنے والی ہے وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ. اس کا کام جو تھوڑا بہت باقی تھا اور اس میں اور بھی کئی مدنی بہاریں آج بھی جیسے میں نے ایک مدنی بہار استقامت کی بیان کی، یہ بھی انشاءاللہ عزوجل پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی آئے گی مجھے امید ہے. اور یہ جو غیبت کے بارے میں جو کتاب آئے گی اس میں بھی یہ مدنی بہار ہوگی. تو انشاءاللہ غیبت کے بارے کیونکہ آج یہ بیان ملک و بیرون ملک میں بے شمار مقامات پر سنا جا رہا ہے تو ہر اسلامی بہن کو یہ میں بتاتا چلوں کہ غیبت کے بارے میں عن قریب امیر اہل سنت کی کتاب زبردست کتاب آنے والی ہے اور
غالباً 200 سے زائد صفحات کی یہ کتاب ہوگی. کیا ہوگا اس کے اندر؟ انشاءاللہ یہ کتاب لیں گے، اسے پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے اور اس اعلان جنگ کو دہرائیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.